الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ رجب المرجب کے حوالے سے آج رجب کی 18 تاریخ شروع ہو گئی، 17 تاریخ مکمل ہوئی، 18 شروع ہو گئی، اور اس کے حوالے سے عوام الناس میں چند باتیں مشہور ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آج ذکر کرنی ہیں۔ اس ضمن میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا رسالہ ہے، اس میں سے آج میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس پورے مہینے کے بارے میں جو بات صحیح سند کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرمایا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں۔ گویا کہ پہلے سے رمضان کی آمد کا اشتیاق ہوتا تھا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے یہ دعا کرنا سنت ہے۔ اگر کسی نے شروع رجب میں یہ دعا نہ کی ہو تو اب یہ دعا کر لے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں جو عام لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ رمضان کا شوق دلایا گیا ہے، اور رمضان کا شوق ابھی سے تیاری کرنے سے انشاءاللہ بڑھے گا۔ کوشش کریں کہ اپنے مزاج کے اندر عبادت کا شوق، عبادت کا ذوق پیدا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مزاج میں عبادت کا شوق ہوتا ہے، ورنہ اکثر میرا جو مشاہدہ ہے کہ 90-95% طبقہ ہمارا ایسا ہے کہ جن کو عبادت کا شوق اور عبادت کا ذوق مٹتا چلا جا رہا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے حلقوں میں عبادت کی تعلیم بھی نہیں ہوتی۔ عبادت کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ذوق مٹتا جا رہا ہے۔ جہاں تعلیم ہوتی ہے وہاں ذوق پیدا ہوتا ہے، جہاں تعلیم نہیں ہوتی وہاں ذوق پیدا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ہمارے کئی حلقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نفلی عبادتوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اپنے کسی امر کو، اپنے کسی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے نفلی عبادات کی ایسی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے جیسے کہ وہ کرنے والے غلط لوگ ہوں، کہ بھئی نفلوں سے کیا ہوگا، اصل کام تو یہ ہے، نفلوں سے کیا ہوگا، اصل کام تو وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بہت سے ایسے طبقے، کوئی ایک طبقہ نہیں، بہت سے ایسے طبقے، میں اگر قرآن کا درس دے رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سامنے والا جو نفل پڑھ رہا ہے اس کو وہ چھوڑ کے میرے ساتھ جڑنا چاہیے۔ میں اگر کوئی بیان کر رہا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات کو اہمیت زیادہ دے، اپنے نفل نہ پڑھے، اور اس کو سمجھا دیجئے آپ جو نفل پڑھ رہے وہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ دوسری جگہ جا کے پڑھ لیں۔ اعلان کر دیا گیا ہے، آپ دوسری جگہ جا کے پڑھ لیں۔ ایک شخص تحیت المسجد پڑھ رہا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کیجئے، کہا جائے یہ سمندر ہے اور تم جو کر رہے ہو وہ قطرہ ہے۔ یہ مثال مشہور ہے، تم جو قطر کر رہے ہو وہ قطرہ ہے اور یہ سمندر ہے۔ اس کو کس نے سمندر کہہ دیا اور اس کو کس نے قطرہ کہہ دیا؟ لیکن ایک اپنے عمر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی، حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اس کے کہ تعلیم دی جائے کہ نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم تھی، آپ علیہ السلام کا عمل تھا، عملی تعلیم، زبانی تعلیم تو نہیں، عملی تعلیم تھی آپ علیہ السلام کی کہ آپ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک مہینے کے 3 روزے رکھنا آپ کا معمول بہا تھا، مختلف طریقے سے تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایام 20 کے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15
آپ اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کی پہلی بدھ کا روزہ رکھتے تھے، پھر پیر کا روزہ رکھتے تھے، پھر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق مہینے میں 3 روزے اس طرح رکھتے کہ مہینے کی پہلی بدھ کو روزہ رکھتے، پھر اس کے بعد جمعرات کو روزہ رکھتے، پھر پیر کو روزہ رکھتے۔ پھر بعض روایت میں ایسے ابو داؤد شریف میں ہے کہ پہلی بدھ کا روزہ رکھتے، پھر اس کے بعد آنے والی پیر کا روزہ رکھتے، پھر اس کے بعد آنے والی جمعرات کا روزہ رکھتے۔ یعنی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے مہینے میں رکھا کرتے، اور کچھ روایت کے مطابق ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہماری جو تعلیم ہے وہ تعلیم ہونی چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، بجائے اس کے کہ میری ایک اجتہادی تعلیم ہے اور میں اس تعلیم کے اندر یہ سمجھتا ہوں کہ امت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، تو میرا جو فائدہ مند سمجھنا ہے وہ اللہ کے نبی کے فائدہ مند ہونے کے تابع ہونا چاہیے، نہ یہ کہ میں اپنی تعلیم کو ایسا سمجھوں کہ بس یہی ہے اور ایسا ہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی تعلیم ہے وہ شریعت کے تابع ہے۔ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں سے، اور سید مولانا عبدالحی لکھنوی یہ بڑے عجیب انسان، ان کا واقعہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں سیرت سید احمد شہید میں۔ تو حضرت سید صاحب خود چونکہ عالم نہیں تھے، تو عالم نہ ہونے کی وجہ سے بیان نہیں فرمایا کرتے تھے، تو حضرت کی خانقاہ کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہر اتوار کو مشکات شریف کا درس دیتے تھے، اتوار یا کوئی اور دن مجھے یاد نہیں، مشکات شریف کا درس دیتے تھے۔ تو ایسے ہی جب کہیں جایا کرتے تھے تو حضرت سید صاحب فرماتے تھے عبدالحی لکھنوی کو کہ آپ بیان فرمائیے، تو عبدالحی لکھنوی بیان فرمایا کرتے تھے یا شاہ اسماعیل شہید بیان فرمایا کرتے تھے۔ عام طور پہ 2 حضرات ہوتے تھے اور یہی بیان کرتے تھے۔ تو ایک بیان میں حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنت کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے، تعلیم سنت اور سنت کے حوالے سے تفصیل۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عجیب لوگ تھے، عجیب، میں ان کی زندگی دیکھتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں، یا اللہ یہ کیسے لوگ، دنیاوی چیزوں کے حوالے سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، دنیاوی چیزوں کے حوالے سے ان کا بیٹا ہے ابو 1 روپیہ دیں، کیوں دے جی؟ سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے، دے دیا تو شاگرد نے کہا کہ یہ آپ کوئی سائیکل میں پیٹرول ڈلتا ہے، کم اس سے تو لیتا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ڈلتا ہوگا۔ تو دنیاوی تعلیم دنیا کے حوالے سے اتنے سادہ، میں نے اپنے استاد جی کو دیکھا 3 دفعہ ہم سے پوچھا تاریخ کیا ہے، فتوے دے کر آگے تو جو فتووں میں تاریخ لکھی تو سوال جو آتا ہے نا، بطور مثال سوال آیا 1 نومبر کو، ٹھیک ہے، تو اب وہ 15-20 فتوے تھے، سب پہ دستخط فرمائے، اور دستخط فرمانے کے بعد کسی کے نیچے 14 اگست کی تاریخ لکھ دی، کسی کے نیچے 1 جنوری کی تاریخ لکھ دی، کسی کے نیچے کہ تو وہ جو ساتھ بیٹھا تھا اس نے یہ بتایا، میں نے لکھ دی تاریخ۔ تو اور استاد جی کا کی فلیٹ تھی، اور فلیٹ سے 5 گھنٹے پہلے بھی نہیں پتا تھا میری فلیٹ کس وقت ہے، وہ ہم نے نکال کے یہ اس وقت۔ اللہ اکبر، اور فتویٰ، اللہ اکبر، ہم 6 مفتیان کرام نے ایک فتویٰ پاس کیا، اور اس میں ایک لفظ کی غلطی، صرف ایک لفظ کی غلطی، وہ غلطی پکڑ لی۔ فتویٰ چھوٹا نہیں ہوتا، اس میں یعنی اس میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں، اس میں عربی عبارات ہوتی ہیں، ان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ عربی عبارت لکھی، اس کا ایک نقطہ ہم سے مس ہو گیا، وہ نقطہ اس لیے مس ہوا کہ ہم نے اصل کتاب جو کاپی پیسٹ کر کے ڈال دیتے ہیں وہ ہم نے ڈالا، جو اصل میں غلطی تھی وہ ہم نے تو دیکھا نہیں، پکڑ لی غلطی، ہمیں پتہ ہے۔ فتوے میں آپ چکمہ نہیں دے سکتے، تو صحیح ایک چھوٹا سا فتویٰ اس کو دیکھ لیجئے، اور کبھی فتویٰ بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کوئی بھی فتویٰ چھوٹا ہوتا ہے، ایک لائن لکھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی 40 کبھی 50 کبھی 60 کتابیں ہوتی ہیں، کوئی چھوٹا فتویٰ، کوئی فتویٰ چھوٹا نہیں۔
ایک جملہ آپ دین کے حوالے سے ایک جملہ آپ ان کا نہیں پکڑ سکتے، اور دنیاوی حوالے سے بالکل بھولے، بالکل بھولے، سادہ۔ سجی کو ہم لینے، سجی نے وقت دیا تھا تو سجی کو لینے گئے تو ایک نوجوان لڑکا 21-22 سال، جس سے اب یہ نوجوان عبد الرحمان بھائی، لیکن عبد الرحمان بھائی تو سالے اور نظر آ رہے ہیں، ٹوپی پہنے ہوئے، وہ کلین شیو۔ امی نے بھیجا کہ استاد جی کو بلا کے لاؤ، افتتاح کروانا ہے۔ اس سے عمر 60-65 سال عمر، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے چلیں گے۔ زور کی نماز کے بعد زور کی نماز پڑھی، اس دروازے سے گھر کی طرف، سجی تو گھر جا رہے ہیں، سجی سے بات ہو جاؤ، پکڑ لو بھائی، پکڑ لو، نہیں تو آج سے نکل جائیں گے۔ وہاں پہنچے سج جانا تھا، او اچھا جانا تھا، چلو اب کہاں جانا ہے؟ نکالی موٹر سائیکل، ڈم ڈم، وہ بھی گاڑی تو لے کے آئے تھے یار، میں بائک پہ کیسے بیٹھوں، چلو کوشش کرتے ہیں تمہیں زور سے پکڑ لوں گا، ایسا نہ میں گر جاؤں، لے کے چلا گیا۔ اللہ ایسے نبی ہے، دنیاوی معاملات میں اتنے سیدھے۔ تو عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی بالکل سیدھے، مگر دین کا معاملہ اللہ اکبر، کوئی ہلا کے دکھا دے، کوئی ایک سیکنڈ آگے پیچھے کر کے نہیں دکھا سکتا۔ عجیب لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ عبدالحی لکھنوی بیان فرما رہے ہیں۔ یہ باتیں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ لوگ اپنی کسی غرض کی وجہ سے ایسی بات، ان کی کوئی غرض نہیں ہوتی، جو کرتے ہیں حب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، دلوں میں کچھ نہیں۔ عبدالحی لکھنوی بیان کرنا شروع ہوئے اور فرمایا کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ معاملات ہیں، مگر فلاں خاندان نے اللہ کے نبی کی اس سنت کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں یہ سنت متروک ہے۔ پھر کرتے ہوئے تیسرا بڑا خاندان معظم علی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا تھا، تو تیسرا کہ آپ کے خاندان کے اندر بھی ایک سنت کو ترک کیا گیا۔ تو سید احمد شہید جیسے عبدالحی لکھنوی بیان فرما رہے، تو سید احمد شہید کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو نیچے اترے کرسی پہ اور سامنے دو زانوؤں کے دونوں ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے کھل کے بیان کرنا، میں شریعت کا غلام ہوں، جو شریعت کے احکامات ہوں گے میں اسی کو مانوں گا، اس کے پیچھے چلوں گا۔ پھر حضرت نے بتایا کہ آپ کے خاندان نے ایک چیز ترک کی ہے، نکاح بیواگان، جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے اس کے نکاح کا کوئی اہتمام نہیں رہتا، لہذا اس سنت کو پورا گیا۔ تو بڑی تفصیل ہے، اب ابن حسن رحمۃ اللہ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کو میں نہیں بیان کروں، جلد نمبر 1 ہے سیرت سید احمد شہید، 2 جلدیں، جلد نمبر 1 میں حضرت نے یہ لکھا۔ تو حضرت نے اپنے سارے اسفار ملتوی کیے اور اپنے گاؤں پہنچے، اپنی پھپھو کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، میں حاضر ہوں کہ بیٹا اس بڑھاپے میں کیا کروں، آپ کو تو کچھ نہیں کرنا، لیکن مسئلہ یہ ہے پورا ہندوستان ہمیں آپ کو دیکھتا ہے، اگر ہم آپ ایک سنت کو ترک کریں گے تو پھر اس کا اثر امت پر کیا ہوگا، یہ ہمارے اوپر سوال کیا جائے۔ اللہ اکبر، دین کی اتنی باریکی ان حضرات کو پیش نظر ہوتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر، میں بات کرتے کرتے ادھر نکل گیا۔ فرمایا کہ 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، تو یہ فضیلت شب قدر کی ہے، کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے، بلکہ میں نے ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیے، اس رات میں اتنی رکعت پڑھی جائیں، ہر رکعت کے اندر فلاں خاص صورت پڑھی جائے، خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہیں، خوب سمجھ لیجئے یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس باب میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے کر گئے، بعض روایتوں میں ہے کہ رجب میں لے کر گئے، بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنوں میں معراج کی رات ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہے، تو اس کی تاریخ مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا۔ لیکن چونکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں، تو اب یقینی طور پر 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض تسلیم کر بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب ہی کو معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام قرب عطا فرمایا، اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا، امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا، تو بے شک وہی ایک رات بڑی فضیلت والی تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ فضیلت ہر سال آنے والی 27 رجب کی شب کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ پھر دوسری بات یہ کہ واقعہ معراج سن 5 نبوی میں پیش آیا۔ یہ مختلف علماء کے اختلافات ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 5 نبوی میں معراج پیش آیا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے جیسے کہ مولانا ادریس کاندھیجوی صاحب نے لکھا ہے کہ 10 ہجری میں پیش آیا۔ ایسے دیگر سیر نگاروں نے 11 ہجری اور 11 نبوی، بعض نے 12 نبوی اور بعض نے 11 اور 12 نبوی کے درمیان کے اوقات کو لکھا ہے، اور راجح یہی ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 نبوی کو معراج قرار دیا ہے، تو شیخ الاسلام صاحب نے 5 نبوی کے حوالے سے ہی تاریخ کو تعین کیا ہے۔ البتہ جب انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم واقعہ معراج کو مفصلاً بیان کریں گے تو اس کے اندر ہم اس تاریخ کے حوالے سے تفصیل بیان کریں گے۔ تو ابھی چونکہ حضرت شیخ صاحب نے اس کو 5 نبوی کے حوالے سے بیان فرمایا ہے تو اسی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال میں شب معراج ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد 18 سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں۔ لیکن ان 18 سالوں کے درمیان یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ کا کوئی ایسا ارشاد ثابت ہے اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے۔ نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، نہ صحابہ کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور موجود ہے، اور اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ثابت نہیں جس میں صحابہ کرام نے 27 رجب کو خوب اہتمام کیا ہو۔ لہذا جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور آپ کے صحابہ نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا، یا اس کو سنت قرار دینا اور اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون سی رات فضیلت والی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ مجھ کو عبادت کا ذوق ہے، اگر صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں گا، تو اس کے برابر کوئی احمق نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے جی، ہم تو ویسے عبادت نہیں کرتے، پھر ہم اس بات کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس کو سمجھ لیں۔ بات یہ ہے کہ میرا آپ کا نظریہ مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم عبادت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی، اگر کریں گے بھی تو اس رات کو مخصوص کر کے عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے جو آپ رات میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں،
اس کو اپنے اعمال میں جاری رکھیں گے. لیکن یہ اس کے اوپر اتنی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ بہت اہم چیز ہوتا ہے. عام طور پر نظریے اور عقیدے کے اوپر نہ سمجھایا جاتا ہے نہ دروس ہوتے ہیں. دروس ہوتے ہیں تو فضیلت کے اوپر ہوتے ہیں، ترغیبات دی جاتی ہیں اور دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے تعلیمات ہوتی ہیں. مگر نظریے کے اوپر عام طور پر بیانات بھی نہیں ہوتے، نہ ہی بیانات میں سمجھایا جاتا ہے. تو ضمنی طور پر کہیں بیانات کے اندر مختلف چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں تاکہ نظریہ اور عقیدہ بنا رہے. تو یہ جو بات کی جا رہی ہے اس حساب سے بات کی جا رہی ہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے اس رات کے حوالے سے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک دو جماعتیں ایسی ہیں جو ان راتوں میں خوب اہتمام کرتے ہیں، اور بازار 27 رجب کو پورا بازار بند ہوتا ہے، پوری مارکیٹیں بند ہوتی ہیں. کیوں؟ 27 رجب کی رات تھی تو ظاہر بات ہے پوری رات عبادتیں کی. میں حیران رہ گیا. ہم تو مدرسے میں پڑھتے تو ہم نے کہا اس کو کون کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، ہم نے کوئی اس کے اوپر اتنی بات نہیں کی. لیکن ایک مرتبہ ہم مسجد میں تھے تو 27 رجب کی صبح ہم لالو کھیت گئے تو دن 2 بجے زور کی نماز پڑھائی. اس کے بعد میں گیا تو پوری مارکیٹ بند. کیوں مارکیٹ بند؟ تو آپ کو نہیں پتا 27 رجب کی عبادت کی رات کو؟ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. تو عام عوام الناس میں یہ بہت زیادہ رائج ہے. اور یہاں سے پھر ابتدا ہوتی ہے. پھر 27 رجب کو لوگ حلوے تقسیم کرتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں. پھر لوگ پوچھتے ہیں جی حلوے آ رہے ہیں تو کیا کریں؟ حلوے آ رہے ہیں تو وہ حرام نہیں ہوتے. آپ کے گھر میں اگر کوئی سامان بھیج رہا ہے تو وہ حرام نہیں ہوتا، اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. کیونکہ کسی مسلمان نے غلط سوچ سے غلط چیز کو سمجھ کے بھیجا ہے تو وہ سوچ اس کی حد تک ہے. آپ چونکہ ایسا نہیں سوچ رہے تو آپ کے لیے وہ جائز ہے. البتہ بہتر یہ ہوگا کہ اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہو، 27 رجب کی خوشی میں فلاں چیز کر رہے ہیں، 27 رجب کی خوشی میں یہ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں. ایک رجب کے اندر بڑی اہم چیز ہے 22 رجب. 22 رجب کو ہمارے حضرات کیا کرتے ہیں؟ کنڈے بناتے ہیں. کنڈے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مٹی کی پیالیاں ہوتی ہیں، ان پیالیوں کے اندر کھیر بنا کے پھر ان پیالیوں میں کھیر کو جما کے پھر ان کے گرد دھاگا لپیٹتے ہیں. یہ بن جاتا ہے پورا ایک کنڈا. یہ ہندی میں اس کو کنڈا کہتے ہیں، اردو میں تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. ٹھیک، اردو میں تو کھیر کی پلیٹ کہہ سکتے ہیں آپ. چکوری، شکوری ایسی کرو منہ میں پانی آ رہا ہے. تو وہ کیا اس طریقے سے سعید کے منہ میں، سعید کو بہت پسند ہے. تو وہ ہمارے ایک ساتھی بنا کے لاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی محنت لگتی ہے. تو ایک دفعہ انہوں نے بنا کے یوں لگائی ہوئی تھی، علماء کی دعوت تھی تو اس کی تصویر بنا کے بھیجی. میں نے سر یہ دیکھیں یہ کون سی ایپ ہے؟ کہ یار اس میں چھوٹے چھوٹے آئیکن ہے، لگتا ہے ہر آئیکن کے اندر ایک بیان ہوگا. میں نے کہا آئیکن نہیں، یہ آج کی جو کھیر ہے نا یہ اس کی وہ ہے، چھوٹی چھوٹی پلیٹیں ان کی تصویر ہے. تو 22 رجب کو یہ لوگ کنڈے تقسیم کرتے ہیں اور اس کو مشہور کیا ہوئے حضرت علی کی پیدائش کی خوشی میں تقسیم کر رہے ہیں. حالانکہ یہ حضرت علی کی پیدائش 22 رجب کی نہیں، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 22 رجب کو وصال ہوا تھا، انتقال ہوا تھا. تو یہ اس کی خوشی میں کنڈے بنا کے تقسیم کرتے ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ مسلمان بھائی ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی جناب 22 رجب کو کھیر بنا کے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی شرعی طور پر غلط ہے، ایک غیر قوم کی نقالی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور کوئی بھی آپ کے گھر میں دیتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی یہ درست نہیں. اگر دے کے چلا جاتا ہے رکھ کے بھاگ جاتا ہے تو لے لیں کوئی اس میں. اب اللہ کے رزق کو ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور جو ایسا نظریے کی چیز ہو اس کو علماء سے پوچھنا چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز ہو. تو ان چیزوں کا تعلق عقیدے اور نظریے سے ہے. اور شریعت میں حلال اور حرام میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کی اور بڑی باریکی کے ساتھ بیان کیا. ہم یہ کہتے یار یہ مسئلہ مولوی صاحب سے مت پوچھنا،
پوچھو گے تو بتا دیں گے کہ حرام ہے تو تمہیں بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پوچھے بغیر کھا لو۔ حالانکہ شریعت میں بڑی اجازتیں دی ہوتی ہیں اور بڑی سہولتیں دی ہوتی ہیں، جہاں صریح طور پر حرمت ہوتی ہے وہیں پر منع کیا جاتا ہے، جہاں صریح حرمت نہیں ہوتی وہاں اجازت دی جاتی ہے۔ شریعت کا ضابطہ اور قاعدہ یہی ہے۔ فرمایا کہ اس رات میں عبادت کے لیے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، یوں تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ جس عبادت کی توفیق دے دیں وہ بہتر ہی بہتر ہے، لہذا آج کی رات بھی جاگ لیں، کل کی رات بھی جاگ لیں، اسی طرح پھر 27ویں کی رات بھی جاگ لیں، لیکن اس رات میں دوسری راتوں میں کوئی فرق اور نمایاں امتیاز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب رجب کا روزہ ہے، بعض لوگ 27 رجب کے روزے کو فضیلت والا سمجھتے ہیں، جیسے عاشورہ اور عرفے کا روزہ فضیلت والا ہے، اسی طرح 27 رجب کے روزے کو بھی فضیلت والا روزہ خیال کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک یا دو ضعیف روایتیں تو اس کے بارے میں ہیں، لیکن صحیح سند سے کوئی روایت ثابت نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بعض لوگ 27 رجب کو روزہ رکھنے لگے۔ جب حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا تو 27 رجب کا خاص اہتمام کر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو چونکہ ان کے یہاں دین سے ذرا بھی ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں تھا، فوراً گھر سے نکلے، ایک شخص کو جا کے زبردستی فرماتے کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ، اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ باقاعدہ اہتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ آج کا روزہ زیادہ فضیلت کا ہے۔ بس جیسے اور دنوں میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، اسی طرح اس دن بھی نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ آپ نے یہ تمام اس لیے فرمایا تھا کہ بدعت کا سدباب ہو سکے اور دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی نہ ہو۔ اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جاگ کر عبادت کر لی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو کون سا گناہ کر لیا؟ کیا ہم نے چوری کر لی، یہ شراب پی لی، یا ڈاکہ ڈالا؟ ہم نے رات عبادت ہی تو کی ہے، اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا خرابی کا کام کیا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا کہ خرابی یہ ہے کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنا اللہ نے نہیں بتایا، خود ساختہ اہتمام اور التزام ہی اصل خرابی ہے۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ اتباع ہے کہ ہمارا حکم مانو، نہ روزہ رکھنے میں کچھ رکھا ہے، نہ افطار کرنے میں کچھ رکھا ہے، نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا ہے۔ جب ہم کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، جب ہم کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ جب ہم کہیں کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے، جب ہم کہیں کہ روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔ جس سے عید کے دن روزہ کوئی رکھ لے، کہ میں نے کوئی چوری تھوڑی کی ہے، روزہ ہی تو رکھا ہے، میں نے کوئی شراب تھوڑی پی ہے، روزہ ہی تو رکھا ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا منع، کیوں یہاں پر منع ہے؟ کیوں یہاں پر اس کو گناہ ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے اتباع نہیں کی۔ اب اگر کوئی شخص اس روزے کا زیادہ اہتمام کرے تو وہ شخص دین میں اپنی طرف سے زیادتی کر رہا ہے اور دین کو اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے، لہٰذا اس نقطۂ نظر سے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ دیکھیں اس نقطۂ نظر سے کوئی ویسے نفلی روزہ رکھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں، ایسی قضا روزہ ہے اس نے رکھا ہوا ہے، ایسے رکھتا ہوا چلا آ رہا ہے، تو اس میں کوئی منع نہیں، لیکن کوئی خاص اعتبار 27 رجب ہے آج تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، یہ بدعت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دونوں باتوں میں فرق سمجھ رہے ہیں؟ ہاں البتہ اگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اس روزے کو بھی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، ممانعت نہیں۔ اس کی زیادہ فضیلت سمجھ کر، اس کو سنت سمجھ کر، اس کو زیادہ مستحب اور زیادہ اجر و ثواب کا موجب سمجھ کر اس دن کا روزہ رکھنا، اس رات جاگنا، یہ درست نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ حضرت نے آگے اس کو بھی بیان فرمایا، شب معراج کی تو پھر بھی کچھ اصل ہے کہ اس رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ مقام پر تشریف اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان فرمائیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ آج کل معاشرے میں فرض و واجب کے درجے میں جو چیز پھیل گئی ہے وہ کنڈے ہیں۔
اگر کسی نے کنڈے نہیں کیے تو وہ مسلمان ہی نہیں. نماز پڑھے نہ پڑھے، روزے رکھے نہ رکھے، گناہ سے بچے نہ بچے، لیکن کنڈے ضرور کرے. اگر کوئی شخص نہ کرے یا کرنے والوں کو منع کرے تو اس پر لعنت ملامت کی جاتی ہے. خدا جانے یہ کنڈے کہاں سے نکل آئے، نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ بزرگان دین، کہیں سے اس کی کوئی اصل ثابت نہیں. اس کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں دین کا کوئی کام، کوئی دوسرا کام ہو یا نہ ہو، لیکن کنڈے ضرور ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ذرا مزہ اور لذت آتی ہے. ہماری قوم مزہ اور لذت کی خوگر ہے. کوئی میلہ ٹھیلا ہونا چاہیے، کوئی حظ نفس کا کام، یعنی جس سے نفس کو مزہ آئے. ہوتا ہے کہ جناب پوریاں پک رہی ہیں، حلوہ پک رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، ایک میلہ لگا ہوا ہے. چونکہ بڑے مزے کا کام ہے، اس واسطے شیطان نے اس میں مشغول کر لیا کہ نماز پڑھو نہ پڑھو وہ کوئی ضروری نہیں، مگر یہ کام ضرور ہونا چاہیے. اس قسم کی چیزوں کو لازمی سمجھ لیا اور حقیقی چیزیں پر سے پشت ڈال دی. اس کے بارے میں رفتہ رفتہ بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اس لیے بہت سے لوگ صرف ناواقفیت کی وجہ سے کرتے ہیں. ان کے دلوں میں کوئی عناد نہیں ہوتا، لیکن دین سے واقف نہیں ہوتے. ان بیچاروں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں جیسے عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی ہے، گوشت ادھر ادھر جاتا ہے، یہ بھی قربانی کی طرح کوئی ضروری چیز ہے. قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہوگا. اس لیے اپنے پیارے لوگوں کو، محبوب اور پیارے لوگوں کو شفقت سے سمجھایا جائے کہ ایسی تقریبات میں نہ خود شریک ہوں اور نہ دوسروں کو شریک ہونے کی حوصلہ افزائی کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.